بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی جو سب سے میرے خیال سے کسی پاکستانی کے لیے چونکا دینے والی خبر تھی، وہ میں نے صبح آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ وہ تھا انڈین چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ، ایکسپیکٹڈ دورہ سعودی عرب امارات۔ ناظرین کرام، آج اسرائیل میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس نے اپنے ملک کے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت ایران حملہ کر سکتا ہے۔ اس وارننگ کے تھوڑی دیر بعد ہی سعودی عرب پہ میزائل حملہ ہوا، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اعلیٰ مسلم شاہدان فضائی حملے میں 1 دسمبر کو شہید ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اور شام کے سرحدی علاقے میں نامعلوم جنگی طیاروں نے سینئر کمانڈر مسلم شاہدان اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا۔ مسلم شاہدان جو ہیں وہ دیر الزور صوبے میں ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں میں موجود تھے کہ ان نامعلوم جنگی طیاروں نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر شہید ہو گئے۔ یہ حملہ ناظرین اس ایسے وقت میں ہوا جب 3 روز قبل تہران میں ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو حملے میں مار دیا گیا تھا، ان کے 6 ساتھیوں سمیت، اور ایران نے اس حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ایران اور لبنان کے مابین دیر الزور ایک اہم رابطہ ہے، اور عراق اور اردن سے پائپ لائنز اور تجارتی راستے بھی صوبے سے گزرتے ہیں۔ اسد حکومت کی افواج کے لیے لڑنے والے ایران کی حمایت یافتہ غیر ملکی ملیشیاؤں کی اکثریت دیر الزور میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، 2 دن سے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے۔ بات اب تازہ ترین خبر مجھے یہ مل رہی ہے کہ ایران نے عرب امارات کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم عرب امارات پہ حملہ کر دیں گے، یعنی کوئی بھی ہم پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم عرب امارات پر حملہ کر دیں گے۔ اور جس طرح اس وقت دونوں جو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف ڈٹی ہوئی ہیں، اس میں ایک ایسا نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کو چونکا دے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد، اسٹریٹجی کے معاملات کی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد، کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ایران کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک ماہر عسکریات کا تجزیہ ہے، ان کا نام تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں ان کی طرف سے ایک بات آپ کو انہوں نے پاکستانیوں سے بات کہی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شوڈ guard against a strategic surprise deception instead of Iran, which is not a serious threat to Israel as yet. غور فرما لیں، میں پھر ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ پاکستان is more of an immediate potential retaliatory threat. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فضا بنائی گئی ہے نا، ساری جنگی فضا جو اس میں مڈل ایسٹ میں، پاکستان کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ اصل میں کوئی اسٹریٹجک سرپرائز ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے اس کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ایران سے بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کے لیے ایران تھریٹ نہیں ہے، اسرائیل کے لیے پاکستان تھریٹ ہے۔ ناظرین کرام، حیران کن بات ہے، لیکن آپ اگر اس کے مضمرات پہ غور فرمائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بھلے اسرائیل اپنے منہ سے نام لے یا نہ لے، پاکستان کے خلاف اس نے آج تک جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں خاموشی سے کی ہیں۔ اس وقت بھی وہ پاکستان کے خلاف روبہ عمل ہے، ادھر آکوپائڈ کشمیر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیلی، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ پیچھے جو ہمارے LOC پہ حملہ ہوا تھا، ان کا انڈیا نے بہت کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں وہ میزائل استعمال کیے گئے تھے جو میزائل اسرائیل نے اپنی سائبر وار میں بیروت میں استعمال کیے گئے تھے، جو فوری آگ لگاتے ہیں۔
اور انہوں نے پاکستان کے یہ بیچارے جو دیہاتی تھے جن دیہاتوں میں گئے وہاں خاصی آگ لگا دی تھی فوری طور پہ، جس سے نتیجہ خاص کیا گیا تھا کہ ممکن ہے اسرائیلی خود یہاں آپریٹ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ علاقہ اب دور ہے تو اب وہ ایسے دکھائی تو نہیں دیں گے، لیکن اس بات کے شواہد پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تازہ یہ مہم چلائی گئی ہے نا اس کے RSS کے نام پر، اور جو کل بھی سری نگر میں گھس گئے ہیں یہ درندے وردی فوج کی پہن کے، انہوں نے وہی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مردوں کو مارا پیٹا ہے اور ان سے جے شری رام کے نعرے لگوائے ہیں کچھ، یہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھیے مقبوضہ کشمیر میں ان حرکتوں کا یہ انتہائی اقدامات جو وہ اسرائیلی کرا، یہ ایسے درندے ہیں جو جو 5 سال کے بچوں کو گردن پہ رکھ کے نا گوڈا تصویر بناتے ہیں اس کو، اور اس کو تڑپتا ہوا دکھاتے ہیں، مرتا ہوا دکھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایسے کر کے اس کی جان نکالتے ہیں، مسلمان بچوں کی، ایسے درندے ہیں۔ اور اب یہ آ گئے ہیں یہاں، مشترکہ دشمن ہیں یہ دونوں۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے بینگ اے پاکستانی اور ایک مسلمان، کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں خصوصاً سعودی عرب اور امارات، یہ دونوں اس جنگ کا زبردستی حصہ بن گئے ہیں، اور حصہ ایسے بنے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، اگر ذرا سی ہلجل ہوئی، اول تو اس پہ سعودی عرب پہ تو حملے جاری رکھے گا وہ، اب چین نہیں دے گا اس کو ایران، اور اس نے کیا ہے 2-3 دن سے مسلسل وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آج یہ میزائل حملہ بھی وہاں پہ ہوا ہے جو ظاہر ہے روک لیا گیا، ظاہر ہے اسرائیل نے کوئی سسٹم وغیرہ وہاں دیا ہوگا، ابھی تو اس نے ان کو احساس دلانا ہے کہ تم کتنے بے بس ہو۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اسی ہنگامہ رائی میں انہوں نے چینج اوور کرا دینا ہے، یہ جو جا رہا ہے نا نیکسٹ ویک میں انڈین چیف آف آرمی اسٹاف، یہ اسی لیے جا رہا ہے خاک میں بدن، یہ اسی لیے جا رہا ہے کہ اسرائیل اس کو ریئلائز کرائے گا کہ بھائی جو پاکستان ہے وہ تو اس وقت کھڑا ہے ایران کے ساتھ، تمہارے ساتھ تو ہے اس کی دشمنی، نہ تمہارے کہنے پہ وہ ہمیں تسلیم کر رہا ہے، نہ وہ اس جنگ میں کھل کے ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی کبھی کسی مسلمان جو ہمارے ملک ہوتے ہیں ان کے خلاف، جو ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، جو ممالک ہوتے ہیں، ان کے خلاف کبھی جنگ کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ پاکستان کی حکومت شروع سے پالیسی ہے، اور اس پالیسی کی وجہ سے ہی آج پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک مقام ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ایران کے خلاف لڑے گا اسرائیل، یہ سعودی عرب، پاکستان حصہ نہیں بنے گا جنگ کا، یہ تو پتہ ہے اس کو، سعودی عرب کو بھی پتہ ہے اور ایران کو بھی پتہ ہے۔ اس کا فائدہ اٹھائے گا اسرائیل، وہ سعودی عرب کو کہے گا کہ بھائی جب یہ فوج تو نے اتنے کروڑوں کے اربوں ڈالر خرچ کے رکھی ہوئی ہے، جنگ کا یہ حصہ نہیں بن رہی تمہارے، یہ ایران پہ حملہ نہیں کر رہی تمہارے ساتھ مل کے، ہمارے ساتھ مل کے، تو بھائی اس کو نکالو اور انڈیا کی فوج لے کے آؤ۔ لاجک تو سیدھی ہے نا ان کے نظر، وہ تو دیکھیے وہ تو مسلمان نہیں نا ہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، وہ تو نفاق ڈالیں گے، اور یہ پہلے سے منافق ہمارے جو عربی بھائی ہیں یہ فوراً ان کی بات مان لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت یہ اس کی امتحان کی گھڑیاں ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سرخ رو کرے ہمیں، پاکستان کو خاص طور سے، اور دشمن کی جو یہ چال ہے کہ پاکستانی فوج کو وہاں سے نکال کے، وہ پاکستانی فوج کو اس لیے نہیں وہاں سے نکال رہے ہیں کہ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب پہ قبضہ کر لے گی، وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ نکلے تو ہم قبضہ کریں، ہم وہ جو شیطانی منصوبہ اپنا وہ پورا کریں، اور یہ اسی لیے بندہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ انہوں نے بہت مصدقہ اطلاع کے مطابق یہ گیم بنگلہ دیش کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت حسینہ معین کے پاکستان کے ساتھ خصوصی رابطے بحال ہو رہے ہیں، خاص طور سے چائنا کے اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اب اس بلاک میں آ رہی ہیں،
اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے کوئی بھی چائنا کو ناراض کرنے والی بات کی، چائنا کو ناراض کرنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کو بھی ناراض کرنے والی بات کی، تو معاملات الٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ خطہ بہت بڑا میدان جنگ بننے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکن یہ آگ لگا کے تماشا نہیں اب دیکھیں گے، اب یہ آگ ان کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، تشہیر کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔